اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ سبق نمبر 10 ہے، اور سبق نمبر 10 یہ جو پیچھے ہم نے 9 سبق پڑھے ہیں یہ ان کی مشق ہے۔ مشق اس میں 9 سبق تک تمام جو چیزیں ہیں وہ اس میں پائی جا رہی ہیں۔ مثلا ہم نے سبق نمبر 1 حروف کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس میں یہ سارے حروف ہیں، اور سبق نمبر 2 میں ہم نے حروف مرکبات پڑھے تھے، اور اس میں یہ سارے حروف جو ہیں حروف مرکبات ہیں۔ اور سبق نمبر 3 ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں حرکات بھی ہیں، مطلب زبر زیر پیش۔ سبق نمبر 4 حروف قریب الصوت کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں حروف قریب الصوت بھی ہیں۔ اور سبق نمبر 5 ہم نے تنوین کے بارے میں پڑھا تھا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس میں تنوین بھی ہے۔ سبق نمبر 6 وہ ایک مشق تھی، اور سبق نمبر 7 ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں حروف مدہ بھی ہیں۔ سبق نمبر 8 ہم نے کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں کھڑی حرکات بھی ہیں۔ اور سبق نمبر 9 ہم نے حروف لین کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں حروف لین بھی ہیں۔ مطلب سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 9 تک جو ہم نے 9 اسباق پڑھے ہیں، یہ سبق نمبر 10 ان 9 اسباق کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پر آپ نے خود غور کرنا ہے کہ اس میں یہ جو پیچھے ہم نے اس حرف کو کس طریقے سے پڑھا تھا، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے، ٹھیک ہے، کہ پیچھے میری تیاری کیسی ہے۔ تو جس کو یہ سبق نمبر 10 نہیں آئے گا، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیچھے جو ہم نے 9 سبق پڑھے ہیں اس کو وہ 9 سبق نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو لکھا ہوا وہ لکھا ہوا قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ اب اس کی میں تھوڑے سے وہ قواعد اجرا کر دیتا ہوں کہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ کو پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں، پھر قاف پر زبر ہے، زبر کا نام حرکت ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ پھر حرکات کو بغیر کھینچے بغیر حرکت یہ معروف پڑھتے ہیں۔ پھر اس قاف کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس میں الف مدہ ہے۔ الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قاف الف زبر قا، لا، آگے لام ہے، لام پر زبر ہے، زبر کا نام حرکت ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ پھر حرکات کو بغیر کھینچے بغیر حرکت دیے معروف پڑھتے ہیں۔ لام زبر لا، قال۔ آگے ہے صراط، یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اس کے جو اہم چیز قواعد اجرا وہ کرتے ہیں پہلے، پھر اس کی ہجے کرتے ہیں، پھر اس کو رواں پڑھتے ہیں۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا، اور حروف مستعلیہ کو پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ پھر صاد کے نیچے زیر ہے، زیر کا نام حرکت ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ پھر حرکات کو بغیر کھینچے بغیر حرکت دیے معروف پڑھتے ہیں۔ آگے را ہے، را پر زبر ہے، اور ہم نے سبق نمبر 3 کا جو سب سے آخری قاعدہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، تو اب ہم را کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ پھر را پر زبر ہے، زبر کا نام حرکت ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ پھر حرکات کو بغیر کھینچے بغیر حرکت دیے معروف پڑھتے ہیں۔ اور را کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو پھر الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آگے طا ہے، ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ پھر طا پر زبر ہے، زبر کا نام حرکت ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔
پھر حرکات کو بغیر کھنچے بغیر لٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ اب ہم کرتے ہیں اس کے ہجے، صاد زیر سوی وا الف زبر وا صغا طا زبر طا صراط۔ آگے لفظ لکھا ہوا ہے کلمہ جو ہے ہاذا، ہا پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آگے زال ہے، زال پر زبر ہے، زبر کا نام حرکت ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ پھر حرکات کو بغیر کھینچے بغیر لٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر ذا ہا ذا۔ آگے لکھا ہوا ہے ذالکا، زال پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام کے نیچے زیر ہے اور کاف پر زبر ہے، ان کا نام حرکات ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر لٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ زال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی ذالی، کاف زبر کا ذالکا۔ آگے جو کلمہ ہم نے لکھا ہوا ہے کانو، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، سب سے پہلے کاف ہے، پھر کاف پر زبر ہے، زبر کا نام حرکت ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ پھر حرکات کو بغیر کھنچے بغیر لٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ کاف کے بعد الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کاف الف زبر کا۔ آگے نون ہے، نون پر پیش ہے، پیش کا نام حرکت ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ آگے واو ہے، واو پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نون واو پیش نو کانو۔ آگے جو کلمہ ہم نے پڑھنا ہے وہ لکھا ہوا ہے قالو، یہ قاف، اس کے قواعد اجرا کرتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا ہے، حروف مستعلیہ کو پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ پھر قاف پر زبر ہے، زبر کا نام حرکت ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ پھر حرکات کو بغیر کھنچے بغیر لٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ قاف کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہ سبق نمبر 7 میں ہم نے پڑھا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قاف الف زبر قا۔ آگے لام ہے، لام پر پیش ہے، پیش کا نام حرکت ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھنچے بغیر لٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ آگے واو ہے، واو پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ واو ساکن ہے، واو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی واو ساکن جو اس سے پہلے متحرک حرف ہے نا لام، اس کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ پھر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، سبق نمبر 7 میں یہ ہم نے پڑھا ہے۔ آگے لام واو